علامہ اقبال کی نظم ذوق و شوق کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب، کہ عشق و عاشقی کی دنیا میں وصال سے زیادہ فراق کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جب وصال ہو جاتا ہے، دو چاہنے والے آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کی تمام آرزویں، تمام امنگیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان ہجر میں تڑپتا رہتا ہے تو ان کی 100 طرح کی امیدیں بنتی ہیں، اور ایک امید، ایک آس اور ایک لگن اس پر ہمیشہ طاری رہتی ہے۔ لیکن علامہ اقبال کو یہ نہیں ہے کہ ان کو کبھی وصال میسر نہیں آیا، بلکہ اس کے اگلے شعر کے اندر وہ فوری طور پر چونکا دینے والی کیفیت میں لے جاتے ہیں کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، کہ مجھ پر تو بعض دفعہ یہ کیفیت بھی گزری ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس بالکل میرے آمنے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کیفیت میں میری نظروں کو، میری آنکھوں کو، میری بینائی کو یہ جرت میسر نہیں ہوتی، یہ جسارت نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جی بھر کر دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود میری بے ادب نگاہیں اس ہمیشہ متلاشی رہی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی طرف ایک دفعہ مخاطب کریں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جی بھر کر دیکھ لوں۔ میں نے اس شعر پہ کافی غور کیا، اور غور کرنے کے بعد کہ یہ کون سی کیفیت تھی، یہ کون سی کیفیت کب طاری ہوئی، یہ کب طاری ہوتی ہے، تو اس کا جواب مجھے سید دلدار حسین شاہ سے ملا۔ شاہ صاحب میرے پرانے جاننے والے ہیں، ان سے بڑی الیک سلیک ہے، اور وہ ہمہ وقت اقبال میں ڈوبے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا بہت سا اردو اور فارسی کلام انہیں ازبر ہے۔ ان سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ سلام دعا کے بعد بہت ہی خوبصورت آواز کے اندر کلام اقبال سناتے ہیں، اور خاص کر ذوق و شوق کا چوتھا بند، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، بہت ہی ترنم سے گاتے ہیں۔ میں نے ان سے ایک دفعہ استفسار کیا کہ آپ کی اقبال دوستی کی وجہ کیا ہے، آپ اقبال کے اتنے قریب کیسے گئے ہیں، اور آپ اقبال کو اتنا ازبر آپ کو کیسے ہے؟ تو انہوں نے پہلے تھوڑا وہ خاموش رہے، پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا اپنی زندگی کا۔ کہنے لگے کہ میں ملازم تھا 1998 میں، 11 مئی 1998 میں، جب ہندوستان نے پوکھران کے مقام پر 3 ایٹمی دھماکے کیے، تو اس وقت ہم سب کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان بھی دھماکے کرے تاکہ ہم بھی دنیا کی عالمی صف کے اندر ایٹمی طاقت کے طور پر پہچانے جائیں۔ لیکن کچھ اندرونی دباؤ تھے، شاید کچھ بیرونی دباؤ بھی تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کی قیادت ابھی اس مقام پر، یا اس سے ابھی تک وہ ہچکچا رہی تھی۔ ہم اسی کیفیت میں تھے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو وار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ میں اکثر کہتے ہیں گنگایا کرتا تھا، اور شام کو آتا اور یہ سنتا سناتا۔ ایک روز پھر آیا تو پتہ چلا کہ 13 مئی کو 1998 کو ہندوستان نے 2 اور دھماکے کر دیے، جس سے مزید کیفیت بڑھ گئی، اور ہم جب ساتھی دوست آپس میں بیٹھتے، ملتے، اٹھتے، تو یہی ڈسکس ہوتا ہے کہ پاکستان کو بھی اب دھماکے کر دینے چاہیے۔ اور میں اقبال کا کلیات اقبال جو ہے وہ میرے پاس تھی، اور میں اس کو ہر وقت پڑھتا رہتا، اور اس میں سے بہت سی چیزیں، تو اکثر دوست اس میں سے مجھ سے میرا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب ایسے تھے جو کسی مسلکی بیماری کے وجہ سے علامہ اقبال سے شدید بغض رکھتے تھے۔ تو وہ مجھ سے وہ سینئر بھی تھے، اور انہوں نے ایک روز بہت ہی مذاق اڑایا اور علامہ اقبال کا، اور اب یہ ہوا کہ سب نے مجھ پر چڑھائی کر دی، اور باقی لوگ بھی ان سے جا ملے اور وہ بھی علامہ اقبال کا مذاق اڑانے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک کیفیت آ گئی کہ میں رونے پہ آ گیا۔ یہ لگے میں اپنے کوارٹر میں چلا آیا اور میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اسی کیفیت کے اندر میں نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھ کر میں سو گیا۔ نہ جانے کب جو ہے میری آنکھ لگی، اسی کیفیت میں تھا تو میں نے خواب میں دیکھا، اور میں جب میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا تو عشاء کی نماز کے بعد میں نے باقاعدہ دعا کی کہ اللہ یہ اقبال کا مقام و مرتبہ نہیں جانتے، وہ اگرچہ شاعر ہے
لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے والہانہ عشق بھی ہے انہیں اور محبت بھی ہے، اور وہ عشق کی ایک معراج پہ ہیں۔ تو ذرا مجھے بھی بتا دے کہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تاکہ یا مجھے اس قدر میری زبان کو اندر یہ جسارت دے کہ میں اس کا مقام و مرتبہ بیان کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ اسی کشمکش میں سو گیا، اور سوتے ہوئے مجھے جب میں دیکھا کہ میں خواب میں ہوں، اور خواب میں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا روح پرور منظر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور ارد گرد ایک روشنی ہی روشنی ہے، اور اس نورانی کیفیت کو کہتے ہیں کہ میں بیان کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہاں میں نے جب دیکھا تو دیکھا کچھ لوگوں کو، میں وہاں پہ کھڑا ہوں اور میں شناسائی کرنے کو لگا، تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ہے، اور اس نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، اور سر جھکائے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے جب دیکھا تو ایک دم جو ٹھٹک گیا کہ یہ علامہ اقبال ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں جب ان کو پہچان گیا تو انہوں نے اس چیز کا کوئی نوٹس نہیں لیا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، کون دیکھ رہا ہے، وہ سر جھکائے۔ اتنے میں ایک بہت بڑا راستہ بنتا ہے جو بالکل پھولوں سے سجا ہوا ہے، اور اس راستے سے وہ گزرتے ہوئے وہ اندر چلے گئے، اور خوشبو کی ایک ایسی لہر ہے کہ جو چاروں طرف سے اس فضا کو معطر کیے ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ اس روز مجھے اندازہ ہوا کہ علامہ اقبال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، جو عشق ہے، وہ کس لیول پہ ہے۔ کہنے لگے کہ صبح میں جب جاگا تو مجھے میری تمام تر کیفیت، وہ جو رات کو میری جو درگت بنی تھی، وہ ساری کیفیت ظاہر ہو چکی تھی۔ میں مسکرا رہا تھا، اور اللہ نے کرم کیا کہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھی دھماکے کیے، اور پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت کے طور پر پوری دنیا کے سامنے سرخرو ہوا۔ تو اس وقت جب انہوں نے یہ کیفیت بتائی تو میں نے باقاعدہ طور پر ان سے یہ لکھوایا حلفیہ طور پہ کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر لکھ کر میرے پاس، بلکہ وہ ابھی تک لکھا بھی ہے، میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس واقعے کو لکھا ہے، درج کیا ہے۔ تو اس وقت مجھے بھی یہ سمجھ آئی کہ عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلۂ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ وہ جو بے ادب نگاہیں اقبال جھکائے ہوئے تھے وہ اسی لیے تھے، جیسے فیض نے کہا تھا کہ ادائے حسن کی معصومیت کو کم کر دے، گناہ گار نظر کو حجاب آتا ہے، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔